السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکائد الشیطان ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں اور الحمدللہ بہت سی چالوں کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن میرے پیارے ساتھیوں، شیطان کی صرف اتنی ہی چالیں نہیں ہیں، اس کی بہت زیادہ ٹرکس ہیں، بہت زیادہ مکائد ہیں، بہت زیادہ ہیلے ہیں۔ تو آئیے آج ایک نیا دن ہے، شیطان کی مزید ہم نئی 2 چالوں کو ڈسکس کرتے ہیں، اور وہ کون سی ہیں؟ ایذاء الانسان اور دوسری الغضب والعجلہ۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان انسان کو اذیت کیسے دیتا ہے۔ جی بالکل، شیطان انسان کو جسمانی طور پر بھی اذیت دیتا ہے۔ مراد کیا؟ اس کو بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب انسان غافل ہو جائے یا بہت زیادہ گناہ کرنے لگ جائے تو شیطان اس پر تسلط حاصل کر لیتا ہے، اور پھر جب غلبہ پاتا ہے تو جسمانی طور پر بھی اس کو بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ شاید کہ ایوب رحمہ اللہ کے بارے میں اللہ کا یہ فرمان اس بات ہی کی دلیل ہو، جو سورہ صاد کی آیت 41 میں ہے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور ایذا پہنچائی ہے۔ ان کو بھی ایک ڈیزیز تھی نا، جسمانی ڈیزیز تھی، تو انہوں نے کیا کہا کہ شیطان نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاعون تمہارے دشمن جنات کے کچوکے ہیں اور وہ تمہارے لیے شہادت ہے۔ پھر اسی طرح جو عورتوں کو استحاضہ کی بیماری ہوتی ہے، اس کے بارے میں بھی رسول اللہ نے فرمایا کہ جب شیطان انسان کی یعنی ایک عورت کے اندر داخل ہوتا ہے اور اس کو ٹھوکر مارتا ہے تو انسان کے اندر سے خون جاری ہونے لگتا ہے۔ پھر اسی طرح جب شیطان انسان پر حملہ کرتا ہے تو اس کے لیولز ہوتے ہیں۔ ابتدائی درجے میں تھوڑی بہت ڈسٹربنس آتی ہے، تھوڑی بہت ڈسٹرکشن آتی ہے، پھر اس کے بعد ذروہ والا لیول شروع ہو جاتا ہے، اور اس درجے میں مکمل طور پر شیطان انسان پر حاوی ہو جاتا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن پر شیطان کا ڈائریکٹ وار ہوتا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ اس پر جن آیا ہوا ہے، وہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں یا اپنے حواس کھو بیٹھتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے شیطان کا ڈائریکٹ اٹیک۔ اور انڈائریکٹ کس طرح کے بہت سے ایسے ڈیزیزز ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہم مختلف ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں لیکن کہیں سے بھی ڈیزیز سامنے نہیں آتی۔ اور سب سے بڑی شیطان کی اذیت پتہ ہے کیا ہے؟ سستی، کاہلی، بغیر کسی ریزن کے اپنا اتنا قیمتی وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ کوئی ریزن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، بس سستی ہے، پورا دن ضائع کر کے کہتے ہیں کچھ نہیں کیا، آج طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور اس طرح کے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں بھی یہ دعا ہے کہ اللہ ہم سستی سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ رسول اللہ یہ دعا فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل، یا اللہ ہم سستی سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے دیکھا، اب آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہوگا کہ شیطان انسان کو اذیت دیتا ہے، اور اس کی ریزن بھی ہم نے دیکھی کہ جب انسان غفلت میں ہوتا ہے یا پھر گناہ بہت زیادہ کر لیتا ہے، تو اس سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں؟ تو میرے پیارے ساتھیوں، رسول اللہ نے صبح شام کے اذکار بتائے ہیں۔ اگر انسان صبح اور شام ان اذکار کی پابندی کرے، اپنی روٹین میں شامل کرے، تو پھر شیطان ہم پہ ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ ہو کسی بھی قسم کا وار نہیں کر سکتا۔ اور صبح شام کے اذکار وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ بک ہے، اس میں سارے ہیں، آپ وہ بک خرید لیں یا PDF اپنے پاس رکھ لیں، لیکن پلیز ان دعاؤں کی کثرت کریں اور شیطان کی اس ٹرک سے بھی خود کو بچا لیں۔ اب ہم شیطان کی اگلی چال دیکھتے ہیں
الغضب والعجلہ، غصہ اور جلد بازی. جی ہاں، غصہ اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الغضب من الشیطان، بے شک غصہ شیطان کی طرف سے ہے. ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب شیطان سے کہا گیا بنی آدم کا ایسا کون سا اخلاق ہے یا ایسا کون سا کام ہے جو تیرے لیے ان کے خلاف زیادہ مددگار ہے، تو اس نے کہا گرمی، یعنی کہ شدت اور غضب کے وقت میں اس کے زیادہ قریب ہوتا ہوں، اور جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو ہم اس کو یوں الٹ دیتے ہیں جس طرح بچہ گیند کو، یعنی انسان غصے کے وقت میرے ہاتھوں میں ایسے ہی ہوتا ہے جس طرح ایک بچے کے ہاتھ میں گیند ہوتا ہے، وہ جدھر پھینکے، جتنے زور سے پھینکے وہ پھینک سکتا ہے. تو میں بھی اس وقت بندے پر پوری طرح قادر ہو جاتا ہوں. اور پھر رسول اللہ نے فرمایا الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، ٹھہراؤ اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. تو غصے کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ اپنی ڈائریکشن چینج کر دیں، پوزیشن چینج کر دیں، اور کوشش کریں زبان بس نہ کھولیں، اظہار نہ کریں، اور وضو بنا لیں. بیٹھے ہیں لیٹ جائیں، لیٹے ہیں کروٹ بدل لیں، اپنی سوچ بدل لیں. کیونکہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو شیطان اس پر بہت زیادہ حاوی ہوتا ہے، اور اسی طرح جلد بازی بھی شیطان کی طرف سے ہے. تو کوئی بھی کام کیجئے تحمل مزاجی سے، آرام سے چلیں، تو آرام سے. کوئی دنیاوی کام ہے، کچھ بھی ہے، ٹھہراؤ اللہ کو پسند ہے اور جلد بازی شیطان کو پسند ہے. تو کوشش کیجئے کہ ہر وہ عمل کریں جو اللہ کو پسند ہو. اور غصے پر قابو پانے کی بہت سی ہمارے پاس تدبیریں ہیں، بہت سی ایسی طریقے ہیں، تو آپ ان کو ضرور دیکھیے اور غصے پر بھی قابو پائیے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم.